نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم و شفیع معظم نور مجسم تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاذ العلماء مسند صدارت رونق محفل حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی ندیم بن صدیق اسلمی زیدہ شرف اور نہایت ہی معزز علماء کرام اور نہایت ہی حاضرین و معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ اس مسجد میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تو میں ان کے حکم سے یہاں حاضر ہوا۔ علماء کی موجودگی میں بولنا اور ایسے علماء جو ہم وقت دین کی خدمت میں مصروف ہوں، ان کی موجودگی میں ہم جیسے بندے کا کچھ بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اسے ایک اعزاز سمجھتے ہوئے میں چند لمحے آپ کو اسی محبوب کی عظمتیں بیان کروں گا جس کی عظمتوں کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات میں رونقیں سجائی ہوئی ہیں۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ کوئی بندہ بڑی بھی پریشانیوں میں ہو، دنیا کی پریشانیوں میں ہو، کام کی پریشانی میں ہو، لیکن جو رونقیں آج لگی ہوئی ہیں، جو لمحے آج کی رات ہے، جو گھڑیاں آج کی رات ہیں، یہ بیماروں کو بھی تندرست کر رہے ہیں، یہ پریشانوں کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جن گھڑیوں میں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں تشریف فرما دیا۔ اور آپ بیٹھے نا اس مسجد محمدی میں، ابھی آپ ذرا ڈھیلے ڈھالے بیٹھے ہیں، ایسے ذکر نہیں ہوگا۔ مجھے مفتی صاحب نے فرما دیا کہ جیسے چاہے بیان کریں،
تو وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات جو ہے یہ ادھر ادھر دیکھنے والی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کو اتنی ٹینشنز ہیں کہ کئی دنوں سے وہ خوش نہیں ہوا، لیکن جب وہ یہ رات میں آتا ہے اور صبح شب ولادت میں آتا ہے تو اسے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں تو پریشانیاں نہیں، اللہ نے مجھے زندگی بھی دی ہے تو اسی محبوب کی صدقے میں مجھے زندگی عطا فرمائی۔ یہ اس نبی کی آمد کی رات ہے کہ جو نبی چلے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ نبی کی آمد کی رات ہے کہ وہ نبی ہیں کہ جب درخت کو اشارہ کرے تو درخت بھی جڑیں اکھاڑ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے کہ جو نبی بند مٹھی میں اشارہ کرے پتھر کو، پتھر کی اصل میں ہی نہیں ہے کہ وہ بولے اور سنے، لیکن نبی کے ہاتھ میں محبوب کی بارگاہ میں آئے تو بند مٹھی میں ہو تو اشارہ کرے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ پڑتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو خشک ٹہنی کو ہاتھ لگائیں تو وہ بھی تیز تلوار بن جاتی ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو مولا علی کی آنکھوں کو لعاب بہر لگاتے ہیں تو خراب آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جن کی بارگاہ میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر آتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ یہ اس نبی کے میلاد کا مہینہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں خطاب کے بیٹے عمر آتے ہیں تو وہ سیدنا فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ جن کی بارگاہ میں عفان کے بیٹے عثمان آتے ہیں تو وہ ذوالنورین بن جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی بن جاتے ہیں۔ جن کی بارگاہ میں جناب ابی طالب کے بیٹے علی آتے ہیں تو وہ حیدر کرار بن جاتے ہیں، شیر خدا بن جاتے ہیں۔ یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں حبشہ سے بلال آتے ہیں تو سیدنا بلال حبشی بن جاتے ہیں۔ جن کی بارگاہ میں فارس سے سلمان آتے ہیں تو سیدنا سلمان فارسی بن جاتے ہیں۔ جن کی بارگاہ میں غریب آدمی آتا ہے تو وہ سیدنا ابو ذر غفاری بن جاتے ہیں۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ نبیوں کے نبی ہیں۔ یہ کیسی نظر ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیسی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیسی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے تو آپ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں نہ بلند آواز سے۔ آج کا کوئی میرے آپ جیسا کوئی عاشق ہو یا کوئی بڑا عاشق ہو، اس نے حضور کو دیکھا اور تذکرہ سنا اور حضور کی محفلوں میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا، ایسے نہیں بولنا، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا، بلند آواز سے بولیں ویسا۔ یہ کیا ہم ہی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی؟ نہیں، ہم پوچھتے ہیں اس ہستی سے جس نے سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا زیارت کی ہے، جس نے سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لیا ہے۔ آئے پوچھتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، حضور کی والدہ، ان سے جب پوچھا گیا بتائیں کہ حضور کیسے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کیا بتاؤں۔ اب میں یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ حضور کی والدہ کہہ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو گود میں لیا، میرا بیٹا محمد دنیا میں تشریف فرما ہوا تو وہ فرماتی ہے میں نے دیکھا انہو کان مقہولا مدہونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں کیا پوچھتے ہو محمد کے بارے میں؟ کہتے ہیں جب میرا بیٹا دنیا میں آیا ہم نے اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی میں تیاری کے لیے سرما بھی پکڑا ہوا تھا، غسل کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، لیکن جب میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا تو ہم حیران رہ گئے۔ انہو کان مقہولا، میرے بیٹے محمد کی آنکھوں میں سرما پہلے سے ہی لگا ہوا ہے۔ انہو کان مغسولا، ہم غسل دینے کی تیاری میں تھے تو ہم حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ بیٹے محمد کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ پاک ہونے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو زمانے کو پاک کرنے دنیا میں تشریف لایا ہے۔
معطرن مطہرن، میرے بیٹے کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، وہ مطہرن، وہ پاک صاف تھا۔ اور آگے جو لفظ سیدہ آمنہ نے کہے، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنی ہے، وہ کہتی ہے انہو کانا ساجدہ، میں نے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا، اس نے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ انہو کانا ساجدہ۔ آئے پوچھتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے سرکار جیسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، کیا یہ 1400 سال بعد والوں نے کہا؟ آئے پوچھتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ سے، جنہوں نے حضور کو گود میں لیا، آپ بتائیں کہ حضور کیسے تھے؟ تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ انہو کالقمر لیلۃ البدر، میرا محمد جب میری گود میں آیا، جب میں نے محمد کو دیکھا تو انہو کالقمر لیلۃ البدر، محمد کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ آئے پوچھتے ہیں صحابی رسول سے کہ ہم ہی کہنے والے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہم نے تو ذکر کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو میلاد منایا ہی کچھ نہیں۔ وہ بزرگ کیا خوب بات کہہ گئے کہ ہمیں میلاد منانے والے ہم 4 دیگیں پکاتے ہیں تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، ہم نے صرف 4 دیگیں پکائی، ہمارا میلاد نہیں۔ صحابہ تو وہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سارا سامان اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، پوچھا صدیق پیچھے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ پیچھے اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ ہم تو تھوڑا سا مال دیتے ہیں نا، تو یہ میلاد کرتے ہیں۔ آئیں دیکھ لیں میلاد کرنے والے صحابہ کیا ہیں، اور حضور کی رفعتیں بیان کرنے والے حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کفار آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ کی رفعتیں دیکھنے کے باوجود اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن حضور جب حسان بن ثابت آپ کو دیکھتا ہے، جب یہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا صحابی آپ کو دیکھتا ہے تو میرا ایمان، وجدان اور یقین یہ گواہی دیتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور حسان نے آپ سے حسین پہلے کوئی دیکھا نہیں، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حضور اللہ نے کسی ماں کو آپ جیسا حسین بیٹا عطا ہی نہیں فرمایا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ آج لوگ پیمانے لے کر بیٹھ گئے، یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے، اتنا ذکر کرو اتنا نہ کرو، یہ مناسب ہے یہ غیر مناسب ہے۔ تو پیر نصیر الدین نے کیا خوب کہا، وہ کہتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر اور نور اور بشر اور غیر کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو پیمانے لیے بیٹھا ہے، حضور کا ذکر ہو تو پیمانے نہیں ہوتی، حضور کا ذکر ہو تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اعمال دیکھو۔ آج میں نے کسی اعتراض کرنے والے کا ایک پوسٹ پڑھی، وہ کہتا ہے کہ ان لائٹوں نے تمہاری لاج رکھ لی ورنہ تم تو اس قابل نہیں تھے کہ عاشق رسول ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز چھوڑنے کو بالکل مناسب نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں داڑھی والا ہو یا نمازی ہو یا کوئی اور ہو، گنہگار تو آپ کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن اب یہاں حضور کے غدار نہیں وفادار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دکان والا بھی ہے وہ بھی حضور پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ کیوں کہ حضور کے میلاد کا ذکر ہے اور ہم نے نہیں کیا۔ میں آپ کو پرانی اس زمانے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ابھی جو کلمات سنائے۔ اب دیکھیں علامہ ابن کثیر تاریخ ابن کثیر میں وہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا حضور کو مدینہ کی طرف، آپ جانتے ہیں نا حضور نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں،
تو جب حکم ہوا تو کچھ صحابہ، تو حضور نے پہلے فرمایا کہ تم جاؤ اور مدینہ میں حالات دیکھو۔ اب وہاں صحابہ مدینہ میں پہنچے کچھ، تو مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی، بات بتا دی گئی کہ اللہ کے نبی محبوب خدا امام الانبیاء مکہ سے چل پڑے ہیں، کسی وقت اور کسی دن بھی وہ مدینہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات وہاں پہنچ گئی۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا، نہ گھڑیاں تھی، نہ ٹیلی فون تھے، نہ جدید پیغام رسانی کے کوئی جدید وسائل تھے کہ آج تو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہاں پہنچے، کتنی دیر میں آنا ہے، کب آنا ہے۔ وہ وقت کیسا تھا کہ نہ گھڑیاں تھی، نہ ٹیلی فون تھے، نہ پیغام رسانی کے کوئی جدید وسائل تھی، بس ایک خبر پہنچ گئی۔ یہ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آج رات کی جان ہے یہ سنایا کرے لوگوں کو جا کے۔ ایک خبر پہنچی کہ اللہ کے حبیب مکہ سے چلے ہیں، کسی دن بھی وہ مدینہ میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہ جو مدینہ کے غریب لوگ تھے نا، اللہ مال کا غریب بنائے، عشق مصطفیٰ کا غریب کسی کو نہ بنائے۔ وہ عشق کے غریب نہیں تھے، انہیں یہ بات پہنچا دی گئی کہ حبیب خدا نکل پڑے، کبھی آ جائیں گے۔ اب مدینہ میں بے چینی پھیل گئی۔ وہ غریب مدینہ کے، وہ جو انصار مدینہ بنے بعد میں، وہ غریب لوگ اب کام نہیں کرتے تھے، یہاں سے دن کو کام چھوڑ کر پہاڑوں اور ٹیلوں پہ چڑھ کر راہ مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے۔ وہ وقت کو یاد کریں نا، اس وقت کو تصور میں لائیں، وہ مدینے کو لائیں کہ کام میں دل نہیں لگ رہا۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، ان کا حال یہ بن چکا تھا کہ ہاتھ کارون پر دل یار ون۔ اب دل ان کا وہاں لگ گیا، راہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، کب آئیں گے۔ یہ بات پھیل گئی، روزانہ اب کام میں دل نہیں لگتا، گھر جاتے ہیں، گھر میں باتیں ہوتی ہیں کہ حضور نے آنا ہے، ہم نے حضور کے آنے کا استقبال کرنا ہے، حضور کے مدینے پہنچنے پر ہمیں بھرپور استقبال کرنا ہے۔ مدینہ میں ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب آنے والے، اللہ کے حبیب پہنچنے والے۔ یہ بات ادھر پھیل گئی۔ اب وہ جو چھوٹی بچیاں تھیں نا، وہاں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو نجار قبیلہ تھا، وہاں غریب ترخان رہتے تھے، وہ غریب لکڑی کا کام کرنے والے، وہ بھی گھروں میں جا کر حضور کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں، استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح یہاں ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ باتیں سن تو رہے ہیں۔ یہ جب وہ مدینہ کے وہ بنو نجار قبیلہ کے وہ چھوٹی ترخانوں کی بچیوں نے یہ باتیں سنی، تو کھیلتے ایک دوسرے سے بات کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں آج کل اللہ کے حبیب کا کہ یہاں شہر مدینہ میں آنے کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا تو ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری بولی کہ ہمارے گھر میں بھی یہی ذکر ہے۔ تیسری بولی ہمارے گھر میں بھی حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جب وہ ساروں نے بات کی، وہ جو چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہمارے بڑے وہ تو استقبال کریں گے سو کریں گے، ہم اگرچہ چھوٹی بچیاں ہیں، ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گی، ہم بھی حضور کے آنے کے استقبال کی تیاریاں کریں گے۔ اب وہاں تیاریاں شروع ہو گئی۔ وہ اہل عرب لوگ تھے، انہوں نے الفاظ جوڑنا شروع کر دیے۔ ایک نے الفاظ جوڑے، دوسری نے اس کا شعر بنایا، تیسری نے اس کی طرز بنائی، اور یہ طے کیا کہ جب حضور آئیں گے تو جو شعر انہوں نے بنایا نا، بچپن میں ہم تو سنا کرتے تھے، بزرگوں کو ابھی بھی یاد ہوگا، انہوں نے کہا جب حضور پہنچیں گے، ہمارے بڑے جو استقبال کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہم جو استقبال کریں گے، ہم چھوٹی بچیاں لائن میں کھڑے ہو کر حضور کے استقبال میں پڑھیں گی طلع البدر علینا، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، طلع البدر علینا۔ اب یہ انہوں نے تیاری کر لی، چھوٹی بچیوں نے۔ دن گزرتے گئے تو جب حضور مدینہ میں پہنچنا تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں پہنچے تو حضور کے استقبال کے لیے
شہر مدینہ کے سبھی لوگ حضور کے استقبال کے لیے جمع ہو چکے تھے. نہ گھڑیاں تھی نہ اس وقت ٹیلی فون. ایسا ہوا کیوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ اس طرح ہوا، لوگوں کو اس طرح پتہ لگا کہ جب امام الانبیاء مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو حضور نے مدینہ کو دیکھا، تو حضور شہر مدینہ کے پہاڑوں پہ حضور نے نظر ڈالی تو حضور مسکرائے. امام الانبیاء کے مسکرانے سے حضور کے چہرے سے نور نکلا، مدینے کے پہاڑ روشن ہو گئے. مدینے والوں کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کا حبیب مدینے میں تشریف فرما ہے. اب جمع ہو گئے، استقبال کرنا ہے. کوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے ہو گئی، انہوں نے پڑھا حضور کے استقبال میں. حضور آئے، وہ کیسا منظر ہوگا. حضور قافلے کے ساتھ، وہ غریب لوگ ساتھ ہیں، لیکن یہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کے استقبال میں پڑھ رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. اس کا میں ترجمہ کروں گا، میں نے زور سے نہیں پڑھنا، آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ ہی زور لگائیں گے. ترجمہ بڑا پرلطف ہے اور لفظی ترجمہ، کوئی تشریح نہیں. انہوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. حضور کو دیکھا، حضور کو آ رہے ہیں حضور، تو انہوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. بچیوں نے کیا کہا لوگوں وہ دیکھو پہاڑیوں کے درمیان سے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے. اس کا یہی طلع البدر علینا کہ 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا. اور آگے کہا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ فرماتے ہیں سارے مل کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا. شکر ادا نہ کرو گا، وجب الشکر علینا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہو گیا. انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہ کریں. وہ لوگ جی انہوں نے کہا وہ تو اس وقت حضور آئے تھے، آپ کے پاس تو نہیں ہے. وہ تو حضور ظاہری آئے. تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا حضور تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس جب کہ آئے ہیں حضور کبھی گئے ہی نہیں ہیں. وہ تو ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انہوں نے نغمہ پڑھا حضور کے استقبال میں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اب ذرا مسکرا کے سنیں گے آپ، سر اٹھا کے. حضور کا ذکر ہو تو سر اٹھنا چاہیے. تو کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کن شفیعا یا حبیبی یوم حشر واجتماع فاصبر الذکر علینا واصنا فی البلایا یا مغیثا کل داعی. اللہم صل علی من حل فی خیر البقاع جئت شرفت المدینہ مرحبا مرحبا یا خیر داعی. اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے گولڑے کی سرزمین سے دادا اور پوتے کی صدا آتی ہے کہ وہ دے حق مہار زمانی ہے، وہ دی دو جگتے سلطانی ہے، وہ تھے گم عقل انسانی ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے. متھے چمک دی ناد نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے. مخمور اکھی ہمت بریاں کہ این ہستی دا عنوان آکھا یا رب سچے دی برہان آکھا نہیں این وکھیاں دا قرآن آکھا. اس صورت میں میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھا. جس شان تو شانہ سب بنیاں تو کی جن و بشر کی صاحب ادا، کی جن و بشر کی صاحب ادا دکھی جس نے نصیب وہ شان خدا. اب تو پیر میر علی شاہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ نہ کہیں تو آپ کی مرضی ہے. پیر میر علی شاہ بھی سبحان اللہ بول اٹھے. وہ کہتے ہیں کہ جن و بشر کی شاہ و گدا دکھی جس کی نصیب وہ شان خدا. اٹھے ہوش کے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. استقبال ہوا.
آخری جملے عرض کر رہا ہوں. استقبال ہو گیا تو اب حضور ہے نا کریم ہے، امام الانبیاء ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. حضور نے دیکھا استقبال ہوا تو حضور ہیں، خالی تو نہیں بھیجتے. امام الانبیاء نے فرمایا بنو نجار والوں، تم ظاہری غریب ہو لیکن جو تم نے آج امارت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے اللہ کا حبیب خوش ہو گیا. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. اللہ کے فرمایا میں محمد اتنا خوش ہوں تمہارے استقبال سے. اب استقبال سے حضور خوش ہوتے ہیں. فرمایا میں اتنا خوش ہوں کہ جانا تو میں نے آگے مدینہ میں تھا لیکن تمہارے استقبال کی وجہ سے آج محمد تمہارے گھروں میں مہمان ٹھہر گیا. آج اپنی مہمانی تمہیں عطا فرما رہے ہیں. جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا. یثرب کہتے ہیں نا غریب بیماریوں کی جگہ کو کہتے تھے یثرب. ہاں بیماریاں بڑی ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ سلام نہیں پڑھنا حضور پر، ہم دیکھو کدھر کدھر سلام پڑھ رہے ہیں. جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی برکت میں لاکھوں سلام. تو حضور کی قدموں کی برکت میں بھی سلام پڑھتے ہیں. حضور تو بہت بڑے ہیں. یہ حضور کی ذکر کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے. یہ آج کی رات ہے. خوب اس میں اپنے دلوں کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے. جہاں خفا ہے، جہاں ناراضگی ہے وہ ختم کریں. یہ خوشی کا دن ہے. جنہیں کبھی گلے نہیں لگایا جو روٹھے ہوئے انہیں گلے لگائے اور انہیں بتائیں کہ گلے اس لیے لگا رہے ہیں کہ آج اللہ کے حبیب تشریف لے آئے. آج حبیب خدا کی آمد کا دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میلاد کی رات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں رونقیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو اس پرفتن دور میں اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے محبوب کا سچا اور سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے صرف چند باتیں، باقی بیان انشاءاللہ صبح فجر کے وقت آپ کو سنائیں گے. جس طرح ابھی بہاریں لگی ہوئی ہیں اس طرح انشاءاللہ فجر کے وقت بھی لگیں گی نا انشاءاللہ. فجر کے وقت بھی اسی طرح ہی انشاءاللہ بہاریں ہوں گی، محفل پاک ہوگی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوگا. اور صبح میں آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت اور جس طرح آپ بڑے ہوئے اور جو آپ میں صلاحیتیں اللہ رب العزت نے رکھی تھی وہ بتاؤں گا. جب 6 ماہ کے ہوئے، سال کے ہوئے، 1.5 سال کے ہوئے، 2 سال کے ہوئے، 4 سال کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، 8 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، 15 سال کے ہوئے، سارا صبح فجر کے وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی صرف 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد آج بڑے خوبصورت بیانات ہوئے ماشاءاللہ. حضرت علامہ صاحبزادہ حسن رضا علوی صاحب نے اور حضرت علامہ مولانا جناب صاحبزادہ سید شاہ زیب شاہ صاحب آپ نے بھی بڑا خوبصورت بیان فرمایا ماشاءاللہ. آپ نے سنا. صرف چند ایک باتیں عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرحلے آپ کی آمد پاک کے 3 مرحلے کل. سب سے پہلا مرحلہ جب اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. جب اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، وہ عدم تھا، عدم سے وجود نور کی صورت میں آیا. اور یہ آپ نے مرحلے تینوں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مرحلے کیا مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک روایت مانن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا سب سے پہلے دنیا کائنات کی ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی تخلیق ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ نور تمام نیک لوگوں کی پشتوں میں اللہ نے منتقل فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا. پہلے تو حضور کے نور کو پیدا کیا جب کوئی انسان نہ تھا. جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے انسان کی
پشت پہ اپنے محبوب کے نور کو منتقل فرما دیا۔ پھر اسی طرح ہی نیک پشتوں سے ہوتا ہوا وہ نور، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نے مجھے پاک پشتوں سے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ ساری نسلیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ابو اجداد ہیں وہ کس طرح رکھے، بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ابو اجداد ہیں ان میں سے کیسی شخصیات تھی ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ سوچے نہ کہ کیسی نسلوں سے آپ منتقل ہو کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری پاک پشتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ دو مرحلے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حضور کے نور کی تخلیق، حضور کے نور کی تخلیق۔ دوسرا مرحلہ ہے پہلے انسان سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن جن پشتوں میں آپ کو منتقل کیا گیا وہ ساری پشتیں پاک پشتیں تھی۔ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب اللہ نے اس نور اور اس نور کے وجود کو اس دنیا میں ظاہر فرما دیا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کے نور کو منتقل کیا تو پاک پشتوں کا انتخاب کیا۔ آپ نے بس یہ بات ذرا غور سے سنی کہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود کیسا ہے۔ پہلے اللہ نے نور پیدا کیا، پہلے اللہ نے نور پیدا کیا، پھر اس کے بعد پاک پشتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل فرمایا، اور پھر کیا کیا؟ پاک پشتوں میں منتقل فرمایا، پھر کہاں بھیجا؟ ظاہری طور پر پہلے بھی جب پاک پشتوں میں منتقل فرمایا تو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ان پشتوں کے ذریعے سے پیارے آقا علیہ السلام کو بھیجا نا، تو پھر اس کے بعد جب زمین پہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر آپ کو بھیجا، لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو کیا کیا؟ پہلے لوگوں کو پاک رکھا جن کے ذریعے سے نور کو منتقل کیا، پھر جب اس روئے زمین پر بھیجا تو ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ یہ حضور کے وجود مسعود کی برکتیں ہیں کہ اگر وہ پشتوں میں آئے تو پشتیں پاک، جب وہ زمین پر ظاہری طور پر تشریف لے آئے تو ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ جو الت لی الارض مسجدا طہورا، فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور بات بس، کیونکہ میں نے اصل بیان آپ کو صبح فجر کے وقت سنا تھا، ٹھیک ہے؟ اصل بیان میں نے اسی وقت ہی آپ کو سنا تھا۔ ابھی بس تھوڑا سا جو میں نے عرض کیا، صبح فجر کے وقت تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، صبح اسی طرح ہی محفل پاک صبح فجر کے وقت کی جو پہلے بھی سلسلہ چلا رہا، بخت نصر انشاءاللہ، بخت نصر کیا نام ہے؟ بخت نصر بادشاہ تھا۔ بخت نصر کس کا نام تھا؟ بادشاہ کا۔ اور اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام کا دور تھا۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب تھا۔ جو بخت نصر نے خواب دیکھا وہ خواب بڑا عجیب تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو ایک دم پریشان ہوا، اور ساتھ ہی وہ خواب بھول گیا۔ جس وقت وہ خواب بھولا تو اب وہ پریشان ہوا کہ میں نے خواب بڑا حیران دیکھا ہے، بڑا حیران کن خواب ہے، لیکن ساتھ ہی میں بھول گیا ہوں۔ اس نے سارے تعبیر والوں کو بلایا اور کہا کہ جو جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اس کو میرے دربار میں لایا جائے۔ اب سارے معبرین، سارے تعبیر بتانے والے کو اس کے بارگاہ میں بخت نصر کے دربار میں لے آیا گیا۔ اب اس نے خواب بیان کیا اور اس نے کہا کہ خواب تو میں بھول چکا ہوں لیکن مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ کتنا مشکل کام تھا۔ کہا خواب تو میں بھول چکا ہوں لیکن مجھے اس کی تعبیر چاہیے، کون ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتائے گا؟ اب ہر شخص
جیسے ہی سنا کہ اس نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا اور بھول گیا ہے، جیسے ہی سنا سب معبرین کو جو تعبیر بتانے والے تھے ان کو بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ڈر کے مارے کوئی بتا نہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کی تعبیر بتا دی تو یہ ہمیں مار دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعبیر بہت مشکل ہے، اگر ہم نے بتا دی اور اس کے حق میں نہیں ہے اور جو تعبیر بتائے گا اس کو تو یہ مار دے گا۔ اب سارے ڈر رہے تھے تعبیر کو بتانے کے لیے کہ ہم کیسے بتائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا، جب آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن جو تمہیں خواب آئی ہے میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا ہاں بتائیے مجھے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک روب و دبدبا یہ ضرور رہے گا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ اس ہستی کی تشریف آوری سے تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، اور اس کی آمد کے جتنے مرحلے ہیں وہ تم سب بادشاہوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اسے کہا بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ کہا وہ صرف آمد مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جیسے جیسے حضور کا وقت قریب آتا جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اب بتوں کی شاہی ختم ہو رہی ہے، اب ساری دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت کا جھنڈا بلند ہوگا اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی آمد سے سارے جھنڈے گر جائیں گے، سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ کب؟ جب آمد مصطفیٰ ہوگی۔ بس اتنی ہی بات آپ کو میں نے بتانی تھی۔ اب میں نے آخر میں پڑھنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ نا جو بھی میں تقریر کے آخر میں پڑھتا ہوں پتہ نا آپ کو، تو آج ذرا اس کا انداز تھوڑا نرالا ہونا چاہیے، آج اظہار محبت کچھ نرالی ہونی چاہیے۔ سب سے اولا والا، سب سے اولا والا۔ ابھی جن کے ہاتھ نہیں اٹھے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جن کے اٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ ارے سمجھو نا، سب سے اولا والا